مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جب اہل مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کرتے تھے کہ آپ تو معاذ اللہ گھڑ کے آیات لاتے ہیں، تو رب کریم نے فرمایا کہ اے محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ اگر انہیں اس میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے بندہ خاص پہ نازل کیا ہے، تو ان کا یہ خیال ہے کہ گھڑ کے لاتے ہیں، تو یہ بھی تو عربی ہے نا، فصاحت و بلاغت یہ بھی جانتے ہیں، تو آپ ان سے کہیں کہ ایک سورت قرآن مجید کی طرح کی ایک سورت لا کے دکھاؤ۔ یہ اتنا بڑا چیلنج ہے کہ کافروں کے پاس اگر اس کا جواب ہوتا تو وہ کبھی بھی بدر اور احد میں تلواریں لے کے نہ آتے، اس کا جواب ہی نہیں تھا۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے بندہ خاص پہ نازل فرمایا ہے، تو فاتو بسورۃ من مثلی، تو پھر اس کی مثل ایک سورت لے کے آؤ، اور ایک دو تین چار لوگ نہیں۔ فرمایا وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ اور اللہ والوں کو چھوڑ کر، توجہ ہے میری بات پر، اللہ اور اللہ والوں کو چھوڑ کر جتنے تمہارے حمایتی ہیں وہ سارے جمع کر لو، سارے جمع ہو جاؤ اور قرآن مجید کے مقابلے کی ایک سورت لے کے آؤ، ایک سورت۔ اور فرمایا لے آؤ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اور پھر قرآن مجید نے اگلی آیت میں خود ہی جواب دے دیا، فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ لا سکے، میری طرف دیکھیے گا جی، فرمایا اگر تم نہ لا سکے وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز لا بھی نہیں سکتے، اگر تم نہ لا سکے اور تم لا سکتے بھی تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر اس آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، پھر باز آ جاؤ، پھر قرآن مجید کی مخالفت کرنا چھوڑ دو۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کی لا ریب اور بے عیب کتاب ہے۔ قرآن مجید ایک مکمل دستور حیات ہے۔ قرآن پاک انسان کے باطن کی حفاظت فرماتا ہے۔ قرآن پاک انسان کو استقامت کا درس دیتا ہے۔ یہ ہماری درسی کتابیں ہیں نا، توجہ ہے نا میری بات پر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں چھیتی ٹور جانا جے میرے ال تکو، بڑی مہربانی، آپ اس طرح دائیں بائیں دیکھیں گے تو میں تو تیار بیٹھا ہوں، بڑی جلدی چلا جاؤں گا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، تھوڑا موقع دیں، آپ سے بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوست، قرآن مجید فرقان حمید وہ نصاب زندگی ہے جو مکمل دستور حیات عطا کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو اسکولوں اور کالجوں کا نصاب ہوتا ہے نا، وہ پورا بورڈ بیٹھ کے بناتا ہے، 2 4 5 لوگ نہیں وہ بناتے، ہم اس نصاب کے قائل ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جدید تعلیم جو ہے اس کو اگر اس نیت سے پڑھا جائے کہ ہم جدت پیدا کر کے جدید لوگوں کو دین کے قریب کریں گے تو وہ کوئی بری بات نہیں، لیکن ایک مکمل بورڈ بیٹھتا ہے، مکمل بورڈ، اور وہ بیٹھ کر کے نصاب بناتا ہے، لیکن 2 4 سال گزرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نصاب میں کمزوریاں ہیں، نصاب بدل دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ تعالی ہر روز لوگ نصاب بدلتے ہیں، بہت بڑی بڑی یونیورسٹیاں، وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ آکسفورڈ کا نصاب کتنی دفعہ بدلا ہے، اور وہ کن کن چیزوں کی تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں، یہاں روز رنگ بدلتے ہیں اور سائنسدانوں کے نظریے بدلتے ہیں، پر جو شے نہ کبھی بدلی ہے نہ بدلے گی وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ کبھی تبدیل نہیں ہوگی اس میں کبھی۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم پر وہ توجہ نہیں دی جاتی جو دی جانی چاہیے، اس کے باوجود مدارس کا رزلٹ بڑا عمدہ ہے، بڑا شاندار ہے۔ آپ کو ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر محلے میں مسجد ملتی ہے، تو مسجد کی جو ضرورت ہوتی ہے، جو عملہ ہوتا ہے، جو سٹاف ہوتا ہے، اس میں سب سے ضروری امام صاحب ہوتے ہیں، سب سے زیادہ ضروری۔ پھر رمضان المبارک میں ایک مکمل حافظ کی ضرورت ہوتی ہے جو وہاں قرآن مجید سنائے۔ یہ مدارس کی کامیابی آپ دیکھیں، مدارس کی، کہ بغیر حکومتی سرپرستی کے مدرسے چلتے ہیں، اور عام لوگ، سادے لوگ جنہیں کوشش کر کے کاٹ دیا جاتا ہے معاشرے سے، وہ اداروں کو چلاتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کی کارکردگی کا یہ عالم ہے
کہ رمضان میں مسجدیں تھوڑی ہوتی ہیں، حافظ زیادہ ہوتے ہیں. مسجدیں نہیں ملتی، بہت سارے حافظ رہ جاتے ہیں قرآن مجید سنانے سے. یہ مدارس کی کارکردگی ہے. اور آپ کو کبھی ایسا نہیں ملا ہوگا، کبھی کسی پیپر میں آپ کو اشتہار نہیں پڑھنا پڑا ہوگا کہ جناب مسجد کا خطیب نہیں مل رہا. کبھی نہیں. نہ کبھی آپ کو یہ پڑھنے کو ملے گا کہ تنخواہیں کم تھی تو مولویوں نے ہڑتال کر دی ہے، وہ بڑھیں گی تو پھر وہ آگے بڑھیں گے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن میرے رب کریم کا کلام ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چاشنی پیدا کیا، ایک حسن ہے. جو قرآن مجید پڑھنے والے اور پڑھانے والے لوگ ہیں نا، وہ بڑا مزہ لیتے ہیں اس کام کا. انہیں بڑا سکون دیتا ہے، بڑا اطمینان دیتا ہے. جو بات آج آپ سے کرنی ہے، جس چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانی ہے، وہ یہ ہے کہ الحمدللہ حافظ بھی قرآن پاک کے ہیں، قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں. قرآن مجید کے مفاہیم بیان کرنے والے الحمدللہ لوگ ہر دور میں پائے جاتے رہے. اب ضرورت یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ملیں جو قرآن پاک سے پیار کریں، جو قرآن مجید سے محبت کریں، جن کا شوق ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلا کے کہا، وَذَكِّرْنَا رَبَّنَا یا ابا موسیٰ، کہ ابو موسیٰ مجھے میرے رب کی یاد تو دلا. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری فرمانے لگے، حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے مجھے مختلف جگہوں سے قرآن مجید تو پڑھ کے سناؤ. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں پڑھتا گیا اور عمر سنتے گئے، میں پڑھتا گیا اور عمر سنتے گئے. تو آپ فرماتے ہیں کہ خبر اس وقت ہوئی، آنکھ تب کھلی جب مسجد نبوی میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا. اس کو نا آپ عقل سے دور نہ سمجھیں. اس بات کو میں نہیں چاہتا کہ آپ خالی سبحان اللہ کہیں اور میں داد لے کے رخصت ہو جاؤں. اس کو آپ حضرت عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں نا داتا گنج بخش علی اجمیری نے کشف المحجوب میں لکھا ہے. یہ ہمارے بہت سارے حضرات کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، ابھی سے کہنے لگ گئے ہیں کہ روزے بڑی گرمی کے آ رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں ہاں تو لینے دو یار، ہاں تو لینے دو. اور بڑی دقت ہوگی، کہیں گے تراویح بڑی مشکل کام ہے، کھڑا ہی نہیں ہوا جاتا. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. جو آدمی 1-1.25 گھنٹہ تراویح کے لیے کھڑا نہیں نہ ہو سکتا، اسی بندے کو ہم نے 2.5 گھنٹے پاسپورٹ کے دفتر کھڑے دیکھا ہے. اسی شخص کو دیکھا ہے کہ وہ امیگریشن کرانے کے لیے گھنٹوں لائنوں میں لگے ہوئے ہیں. کوئی دقت نہیں ہوتی، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، سیدھے سٹینڈ کھڑے رہتے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے، داتا صاحب نے اس کو لکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر وہ خوبصورت شخصیت ہیں جن کا صوفیاء میں بھی اونچا مقام ہے اور محدثین میں بھی اونچا مقام ہے، اونچے درجے کے آدمی ہیں. فرماتے ہیں کہ میں ایک عورت پر عاشق ہو گیا تھا. رات کو میں اس سے ملنے جایا کرتا تھا. سردیوں کی لمبی رات تھی تو میں نے، چونکہ میں خاندانی طور پر ایک سالے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، تو میں نے اس کے محلے میں جا کے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھی. تو امام صاحب نے نا تھوڑی رکعت لمبی کر دی. تو میرے دل میں خیال آیا کہ مولوی صاحب تو فارغ ہیں، تو ہمیں تو اور بھی کام ہوتے ہیں، پتہ ہے نا، پٹے پہ بھی بیٹھنا ہے، سیاسی تبصرے بھی کرنے ہیں، اور بھی کئی مصیبتیں کٹھی کی ہوئی ہیں، تازی فوٹو بھی چڑھانی ہے، اور بھی کئی رٹیں. تو مولانا نے لمبا پڑھ دیا. کہتے مجھے غصہ آیا. خیر نماز مکمل ہوئی، میں اس خاتون کے گھر کی طرف گیا. سردی بڑی تھی، لمبی رات تھی، ٹھٹھرتا رہا. ساری رات نہیں چھت پہ آئی، لیکن مجھے غصہ نہیں آیا. میرے دل میں خیال آتا تھا کہ مجبور ہوگی، تکلیف میں ہوگی. محبوب پہ غصہ نہیں آیا کرتا، یہ پکی بات ہے. جہاں محبت نہ ہو وہاں چہرے پر سخت قسم کی انسان کو پریشانیاں نظر آتی، پیار نہیں نہ ہوتا. کسی کے بچے کو لوگ بڑا مار لیتے ہیں اور اپنے بچے کو 2 تھپڑ مار کے خود رونا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ یہاں محبت ہوتی ہے نا. فرماتے ہیں وہ ساری رات نہ آئی، مجھے کوئی غصہ نہ آیا. سحری کے وقت وہ چھت پہ آئی اور آ کے کہنے لگی کہ گھر میں مہمان ہیں، آج میں نہیں آ سکوں گی. پھر بھی مجھے کوئی غصہ نہ آیا. میں جب وہاں سے لوٹ رہا تھا تو فجر کی اذان ہو رہی تھی. فرماتے ہیں کوئی اور نہیں، میرا اپنا ضمیر بولا کہ عبداللہ اگر ایک عورت کے لیے تو ساری رات کھڑا رہتا ہے، نہ تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ تکلیف ہوتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ غصہ آتا ہے، اگر اس کام کے لیے ساری رات کھڑا رہا جا سکتا ہے تو رب کے قرآن مجید کے لیے بھی کھڑا رہا جا سکتا ہے. شرط صرف اتنی ہے کہ میں ذہن بناؤں کہ مجھے قرآن مجید سے پیار ہو گیا، مجھے قرآن پاک سے
محبت ہو گئی. امام راضی نے حدیث لکھی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے, تو حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہو گئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کے نا اس غلام کی روح قبض کرنے والے ہیں تھوڑی دیر تک. تو سرکار نے فرمایا تیرا بلاوا آ گیا میاں, کوئی پریشانی نہیں اس صحابی کو. کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں, قبر کے دروازے بند ہیں, کھڑکیاں بند ہیں, ہوا نہیں جاتی, بالکل نہیں جاتی. اس کے لیے جس نے قبر کو کبھی یاد ہی نہیں کیا, جو سارا دن بندہ ہی راضی کرتا رہا, کسی کا ولیمہ, کسی کا جنازہ, کسی کو فاتحہ, فقط اللہ کے لیے نہیں بندوں کے لیے سارا دن یہی کام کرتا رہا, تو قبر میں اندھیرا تو نظر آئے گا. لیکن جس نے دنیا سے چھپ چھپا کے رات مصلے پہ بھی عبادت کی اور مٹھی میں بند کر کے کسی غریب کو نذرانہ دیا, تو آپ یقین کریں کہ اس کو تو پھر ماں پردیس سے آنے والے پتر کا اتنا زیادہ استقبال نہیں کرتی جتنا بندہ مومن کا رب کی رحمت قبر میں استقبال کرتے. اور حضور نے فرمایا, سنیں جی, حضور نے فرمایا قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ, کھڈا تو کسی اور کے لیے ہے, فرمایا مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے. مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو قرآن مجید کے ساتھ جب دلچسپی ہوتی ہے, جب ذوق ہوتا ہے, امام راضی نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی سے فرمایا بھائی تھوڑی دیر کے بعد تیری روح قبض ہو جائے گی. ان کو کوئی پریشانی نہیں, بڑے مطمئن رہے, بڑے مطمئن. مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی, ایویں کا دی بلے بلے, اج مٹی دے اتے بندے آتے کل مٹی دے تھلے. وہ مطمئن ہیں, وہ تیار بیٹھے تھے, بالکل تیار. ہلکی سی بات عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت آ گیا ہے, بس آپ مجھے وہ کام بتائیں جو میں کرتا ہوا دنیا سے جاؤں تو رب قریب میرے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے. یہ آپ بتا دیں. نہ دوڑ کے گھر گئے, نہ کوئی وصیت لکھنے گئے, وہیں بیٹھے. حضور حکم کر دیں کیا کروں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جا قرآن کے صفحے اٹھا کے لا, تو بیٹھ کے پڑھ اور میں تجھے پڑھاتا ہوں. فرمایا قرآن مجید سیکھتا سکھاتا دنیا سے جا, رب بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا. آپ یقین کریں نوجوان زندگی بتا لیتے ہیں اپنی, لیکن مسلمان ہوتے ہیں نا, اندر ایمان تو ہوتا ہے, تو پھر جب آنکھ کھلتی ہے تو کہتے ہیں دل کرتا ہے قرآن پاک پڑھنے کو, طبیعت چاہتی ہے قرآن پاک پڑھنے کو. اگر انہیں وقت پہ سکھا دیا جائے, ان کی توجہ کرا دی جائے, ان کا پیار ڈالا جائے. جب ہماری طبیعت ہوتی ہے نا لیکچر دینے کو, تو پھر ہم گھر کے اندر آ کے لیکچر شروع کرتے ہیں بچوں پہ. ہم کہتے ہیں تم نماز نہیں پڑھتے اس لیے میری روزی میں برکت کوئی نہیں, تم سویرے قرآن مجید نہیں کھولتے تو ساری بے برکتی. ہمارا پروگرام بن جاتا ہے نا لیکچر دینے کا, تو شروع ہو جاتے ہیں. حالانکہ اس طرح نہیں بچے قرآن مجید پڑھیں گے, اس طرح تھوڑی نماز پڑھیں گے. بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ مصلی بچھا لیں گھر میں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کچھ نفل گھر میں بھی پڑھا کرو, اپنے گھر کو قبرستان نہ بنا لینا. یہ مشکات میں موجود ہے. سرکار کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا, لیکن حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں پھر بھی تہجد کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر ادا فرماتے تھے اور ساری رات کھڑے رہتے تھے. حضرت علی المرتضیٰ نے بھلا کلمہ کیسے پڑھا؟ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں مجھے کوئی سرکار نے تبلیغ نہیں فرمائی, کوئی اسپیشل بات نہیں ہوئی. میں تو گھر آیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ نماز پڑھ رہے تھے, تو مجھے نماز کا طریقہ بڑا بھلا لگا, بڑا خوبصورت لگا. تو میں نے پوچھ لیا حضور یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو سرکار فرمانے لگے یہ اس رب کی عبادت کرنے کا طریقہ ہے جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں. تو آپ فرماتے ہیں میں نے کہا میں نے بھی سیکھنا ہے. آپ مصلی بچھائیں, آپ کا جو 2 سال کا بچہ جسے بولنا نہیں آتا وہ بھی آپ کے ساتھ آ کے سجدے میں لیٹ جائے گا, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کام کریں. قرآن مجید کی ترویج کیسے ہوگی؟ سویرے جب اماں قرآن شریف کھولتی ہے نا تو 2 سال کی بیٹی بھی سکارف لے کے آ جاتی, وہ بھی سپارے پہ انگلیاں رکھ لیتی, اور اس کا بھی دل کرتا ہے اب میں نے بھی قرآن پاک پڑھنا ہے, اب میرے اندر بھی ذوق ہونا چاہیے.
آپ یقین کریں یہ قرآن پاک اتنا حسن دیتا ہے، اتنا وقار دیتا ہے. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ مسلم کے لفظ ہیں اور جو اہل تصوف ہیں وہ اس حدیث پر وجد کرتے ہیں. امام شورانی فرمایا کرتے تھے جب پڑھتا ہوں تو وجد ہوتا ہے. حضور نے فرمایا حافظ قرآن کو، حافظ قرآن کو، قرآن مجید پڑھنے والے کو اللہ قیامت کے دن اپنے سامنے کھڑا کرے گا. یعنی خدا خود میر مجلس بود اللہ سامنے کھڑا کرے گا اور اب فرمائے گا کہ تم اب قرآن مجید پڑھ. فرمایا وہ جتنی آیتیں پڑھتا جائے گا رب اتنے ہی اس کے درجے بلند کرتا جائے گا. وہ جتنی آیتیں پڑھے. میرے عزیزو، میں مدرسے کے طالب علموں سے اکثر کہتا رہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کالج کے بچے ادھر چلے گئے تو یونیورسٹی کے بچے ادھر چلے گئے. یاد رکھنا آپ کا بڑا اعزاز ہے. جو آدمی اپنا اعزاز سمجھ لیتا ہے وہ کبھی احساس کمتری کا شکار آپ کا بڑا اعزاز ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دو لوگوں پر رشک کرو. کہو کیا بات ہے ان کی، رشک کرو، حکم دیا حضور نے. یا رسول اللہ کون کون سے؟ فرمایا ایک جسے اللہ نے مال دیا ہو وہ صبح بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور شام بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا ہو وہ صبح بھی لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دے اور شام بھی لوگوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے. دوستو، اپنے بچوں کی توجہ آپ تب کرا سکیں گے جب آپ خود جائیں گے، خود بھی کسی مدرسے میں جائیں، کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھیں، ان سے کہیں کہ جناب مہربانی فرمائیں میرا قرآن مجید سنیں. یہ کچھ جگہ مجھے شبہ ہوتا ہے کہ میں ٹھیک نہیں پڑھتا تو ذرا میرے ساتھ توجہ کریں. اپنے مدارس کی مضبوطی میں کردار ادا کریں، شوق پیدا کریں مدارس کی مضبوطی کا. اب مدارس علماء کو بنانے پڑتے ہیں، بڑے بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں، اور چندہ دینے والے پھر جو نخرہ دکھاتے ہیں وہ بھی بڑا باکمال ہوتا ہے، بڑا باکمال. اور ایسی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ وہ انسان کئی رات سو نہ پائے. آپ نے بھی فیکٹری لگا لی ہے، اب آپ بھی پیسے کھائیں گے. بڑی بڑی داستانیں سننے کو ملتی ہیں. یہ اب علماء مدارس بنانے لگے ہیں، ورنہ پہلے تو نواب سیٹھ مالدار آدمی مدرسہ بناتا تھا اور مدرسہ تعمیر کر کے وہ کہا کرتا تھا کہ جناب میں نے ادارہ بنا دیا ہے، میں ساری تنخواہیں دوں گا، آپ نے بیٹھنا ہے، پڑھنا اور پڑھانا ہے. آپ تاریخ پڑھ لیں، سارے مدارس نوابوں نے سیٹھوں نے بنائے. اب ہمارا مزاج ہی نہیں، اب تو سیاسی سا رنگ ہوتا ہے. آپ محلے میں کسی کو کہہ دیں کہ جناب آپ نے مسجد کے ساتھ تعاون کرنا ہے تو پہلے اسے صدر بنانا پڑتا ہے، دینا بھی عہدہ پڑتا ہے، وہ والا جو پاکستان کا سب سے بڑا ہی نہیں عہدہ ہے یہ دینا پڑتا ہے. پھر صدر بھی پریشان ہوتا ہے کہ میں صدر ہوں اور اسمبلی میں نے توڑی نہیں کبھی بھی، اس کو بھی بڑی ٹینشن ہوتی. تھوڑا ذوق بنائیں، پیار کریں مدارس کے ساتھ. یہ پتہ ہے کتنے اعلیٰ لوگ ہیں، ان کی تعریفیں کی قرآن پاک نے. آپ دوسرا پارہ پڑھیں تو اصحاب صفہ کی باقاعدہ تعریف فرمائی. فرمایا غریب لوگ ہیں پر لا یسألون الناس الحافا، کسی سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، خودداری میں رہتے. نبی پاک علیہ السلام ان کو کھانا دیتے، صحابہ میں مدرسے کے طالب علموں کو تقسیم کرتے، پھر حضور نے ان کی شادیاں کرائیں، پھر نبی پاک نے ان کو مکانات بنا کے دیے. حضور نے مکمل ان کی توجہ ان کی طرف رکھی. قرآن پاک سے پیار کریں، اداروں سے پیار کریں. مجھے کالج میں بھی کوئی 4 سال پڑھنے کا موقع ملا. میرے ایک پروفیسر صاحب ٹیچر کہنے لگے کہ آپ کسی دن آئیں ہمیں کچھ باتیں سنائیں. میں حاضر ہوا تو فرمانے لگے کہ کالج اور مدرسے میں کیا فرق دیکھا. تو میں نے انہیں کہا کہ دونوں ہی اچھے ہیں ماشاءاللہ، پر ہمارا جو مدرسے کا طالب علم ہے نا وہ ابھی بھی ہمارے جوتے اٹھا لیتا ہے، وہ ابھی بھی استاد جی کی موٹر سائیکل کو ٹاکی پھیر دیتا ہے، وہ ابھی بھی پشت کر کے نہیں چلتا، استاد جی کہتا ہے. لیکن کالج کے بچے تو پوچھتے ہیں کہ اسلام ہی تعالیٰ آیا ہے، انگریزی والے دا پیریڈ ہوئے گا. ان لفظوں سے پوچھتے ہیں، ان لفظوں سے پوچھتے ہیں، اور ان کے ذہن میں بات ہوتی ہے کہ کوئی مفت پڑھاتا ہے 5000 روپیہ فیس نہیں لیتا. تو یہ سٹیٹس ہے. مدارس میں بڑی چیزیں ہیں جو ٹھیک ہونے والی ہیں.